يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات. کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور پر پھیلائے ہوئے جانور یعنی پرندے اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. لفظی ترجمہ ہوگا کیا تم نے نہیں غور کیا کہ اللہ ہی ہے کہ جس کی تسبیح کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اور پر پھیلائے ہوئے پرندے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. سب نے پتہ چلا لیا ہے اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا. سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پاکی وہ ہے کہ جو ہم کھولتے ہیں ڈسکور کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ واہ 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 واہ. How accurate is it? How perfect is this? How excellent is this? یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے لیکن یہ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی تسبیح بھی کرتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. ان میں سے پرندے اور جانور یہ تو کوئی آواز پیدا بھی کرتے ہیں جو ہمیں سنائی دیتی ہے لیکن ایک ایک ذرہ وہ کس آواز میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے وی ڈونٹ نو. لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کرتا ہے تو ہم کہیں گے کرتا ہے. ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے ہم مانتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اگرچہ ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہاں فرمایا ہے کل قد علم صلاتہ. ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے. ہر ایک کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے کرنی ہے. واللہ علیم بما یفعلون. اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وللہ ملک السماوات والارض. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. اگر یوں ہوتا ملک السماوات والارض للہ تو ترجمہ ہوتا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. لیکن یہ جو اللہ کو پہلے لایا گیا ہے اس سے یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ اللہ ہی کی ہے. کیا فرق ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ زید عالم ہے تو ایک خبر ہے اس کا مطلب ہے anyone else can also be an عالم. لیکن جب ہم کہیں کہ زید ہی عالم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زید عالم ہے اور کوئی عالم نہیں ہے. یہی معاملہ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اصل میں جملہ کیا ہے نارمل نعبدو کا و نستعینو کا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جو کا کو پہلے لایا گیا ایاک نعبد اس کا مطلب ہو گیا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں بھی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یہ عربی کا محاورہ ہے قرآن مجید کا
اس کائنات کے لیے کہ اس کائنات کا بادشاہ صرف اللہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا. اس لوٹنے میں بہت کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری پیشی ہوگی، اور لوٹنا جو ہے یہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ تمام امور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس کی طرف ریفر کیے جائیں گے. اینڈ ہی وڈ بی دا فائنل ریفری. ریفری کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. ایشوز جو ہیں انسانوں کے درمیان، کچھ ایشوز وہ ہیں جو اس دنیا میں سیٹل ہو جاتے ہیں، کچھ رانگلی سیٹل کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ ظلم ہو گیا کسی پر، غلط فیصلہ آ گیا، تو ان کی درستی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور ان ریفرڈ میٹر جو ہیں کسی دنیا کے کورٹ میں نہیں گئے، ان ریزالوڈ ایشوز ہیں، تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. الم ترى ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، اور پھر ان کو اکٹھا کر دیتا ہے. یعنی برسات کے موسم میں ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ بادل جو ہے وہ ادھر سے بھاگتے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے بھاگتے ادھر جا رہے ہیں، پھر دونوں جو حصے ہیں وہ مل رہے ہیں، پھر وہ جدا جدا ہو رہے ہیں. اور ایئر ٹریول کے دوران آپ نے کئی دفعہ خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ گھنے بادلوں میں جب ہوائی جہاز انٹر ہوتا ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، ہوں گوں گوں کی آواز آتی ہے، جیسے اس کا زیادہ زور جو ہے وہ انجن کا لگ رہا ہے، اور وہاں سے وہ بادلوں کو پھاڑتا ہوا گزر رہا ہے ان کے اندر سے. تو یہاں فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو اکٹھا کر دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے. فطر الودق یخرج من خلالہ، اور تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے بیچ میں سے نکلتی ہے. اور ایئر ٹریول میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بادلوں میں سے ہوائی جہاز گزرتا ہے تو اس کے جو شیشے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، ان پر باقاعدہ وہ گیلی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پہلے خشک تھی، اب بادلوں میں سے گزری ہیں تو وہ گیلی ہو گئی ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. اور اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ اولے نازل فرماتا ہے. یہ جو اولے پڑتے ہیں ہمارے ہاں وہ مراد ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور پھر جس پر چاہتا ہے اولے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے. اور یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ یہاں ملز کے اندر اولے پڑ رہے ہیں، اور باہر آپ چوک پر کسی سے بات کرتے ہیں، شیخوپر روڈ پر، وہ کہتا کہ نہیں یہاں تو بارش نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہ نہیں برساتا. کھڑیام والے بارش ہو رہی ہے، فیصل آباد میں پتہ چلتا ہے کوئی بارش نہیں ہو رہی. کھڑیام والے میں ہو رہی ہے تو شاہکوٹ والے کہتے ہیں یہاں تو کوئی بارش نہیں ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک ہی گاؤں میں کچھ حصوں میں اولے پڑ رہے ہیں اور کچھ حصوں میں کوئی اولے یا بارش نہیں پڑ رہی. یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، اور بجلی کی چمک کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو بینائی اچک کر لے جائے گی. جو خاص طور پر رات کے وقت جو فلیش ہوتا ہے بجلی کا، وہ شاید کئی 100 واٹ کے، کئی 1000 واٹ کے بلب سے بھی زیادہ وہ روشنی ہوتی ہے، اور اندھیرے میں سے جو ایک دم چمکتی ہے تو انسان جو ہے یوں کر کے آنکھیں کرتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، قلب کے لفظی معنی تبدیلی کے ہیں. یہ دل جو ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے عربی میں، اس لیے کہ ہر وقت وہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، پھیلتا ہے سکڑتا ہے، پھیلتا ہے سکڑتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہے.
ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، یقیناً آنکھوں والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کا لفظ عبور کرنے سے بنا ہے۔ عبور کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ دریا کے اس کنارے پر ہیں اور پھر آپ نے پل کے ذریعے سے عبور کر کے دریا کو دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ تو عبرت کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں اور اس سے آپ ایک دوسرا سبق حاصل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عبرت کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا رازق ہونا، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، خبیر ہونا، بصیر ہونا، وہ ان نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے اور جہاں چاہتا ہے بارش نہیں برساتا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چرنے پھرنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، بس جانوروں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں کہ جو دو قدموں پر چلتے ہیں، مرغی ہے۔ اسی طرح سارے کے سارے پرندے جو ہیں وہ اڑتے بھی ہیں اور دو پاؤں پر چلتے بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور جانوروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، چوپائے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یہ دو مختلف لفظ ہیں، ایک ہے آیات بینات، ایک ہے آیات مبینات۔ بینات کا مطلب ہے واضح، کلیئر، اور مبینات واضح کرنے والیاں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے والی آیات نازل فرمائی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اچھا ہم نے ابھی قرآن مجید کی بہت سی صورتیں، مکی صورتیں پڑھ لی ہیں، بلکہ مین جو بلک تھا مکی صورتوں کا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ذہن میں لائیے، سورہ فاتحہ مکی تھی، پھر سورہ انعام، سورہ اعراف مکی تھی، اس کے بعد سورہ یونس سے سلسلہ شروع ہوا تھا مکی صورتوں کا، یعنی 11ویں پارے سے، اور پھر چلا گیا وہ 17ویں 18ویں پارے تک، سورۃ مومنون تک۔ مکی صورتوں میں کہیں نفاق کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں نفاق نہیں تھا، یا کھلے کھلے کافر تھے اور یا مخلص مسلمان تھے مارے کھانے والے۔ اس کے مقابلے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں نفاق کا مرض بھی دکھائی دینے لگا، اور منافقین کی ایک اچھی بھلی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک مدینہ منورہ میں موجود رہی۔ اچھا، اب یہ صورت جو ہے یہ مدنی دور کے بھی وسط میں نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری اس کا زمانہ نزول ہے، لہذا یہاں پر نفاق یا منافقت بھی پورے طور پر راسخ ہو چکی تھی۔ اور اس کے پہلے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ تہمت جڑی تھی، وہ الزام لگایا تھا جس کا اس صورت میں ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منافق بہت جری بھی ہو گئے تھے اور وہ بڑے پکے بھی ہو گئے تھے، لہذا اب اس صورت میں منافقین کا اور نفاق کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اور جو مکی صورت ابھی تک ہم مدنی صورتیں پڑھ کے آئے ہیں ان سب میں یہ ذکر ہے۔ ذہن میں لائیے، سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے، پھر سورۃ آل عمران کے اندر اس کا اشارہ ہے، پھر سورہ نساء میں بہت ساری آیات ہیں نفاق پر، سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد مدنی صورتوں میں سے سورۃ توبہ کے اندر ہم نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر پڑھا ہے، اور پھر اب یہ مدنی صورت آ رہی ہے سورہ نور، سورہ توبہ کے بعد، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالرسول،
وَأَطَعْنَا، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. آگے نا سمجھ میں؟ ایمان لائے، کہا انہوں نے زبان سے کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی اقرار کیا کہ ہم ان کا کہنا بھی مانیں گے، لیکن جب انہیں کوئی حکم دیا گیا، ان سے تقاضا کیا گیا، تو انہوں نے منہ موڑ لیا اور واضح غائب ہو گئے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں. اذا فریق منہم موردون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے. اور یہ یعنی ہمارے ذہن میں عام جو تصور ہے اس کے اعتبار سے یہ بات جو ہے، اگر قرآن مجید کوئی پڑھنے والا نہ ہو، جس نے سیرت نہ پڑھی ہو، وہ شاید اس کو بڑی عجیب سی بات سمجھے گا. تو کوئی ایسے بھی لوگ تھے مسلمانوں میں سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی ملازم ہو، وہ ہر وقت آپ کو سیلوٹ کرتا ہے، سر میں نوکر تھا. آپ اسے کہیں کہ اچھا یہ کام کر رہا ہو، ان کی ٹھنڈ بڑی ہے باہر، ہے نا. ایسے آج بھی آپ کو مہربان مل جاتے ہیں، ایسے فرما بردار ملازم مل جاتے ہیں کہ جو آپ کو سلام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور میں نوکر سا ٹاڑا، لیکن کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ وہ منافقین کا گروہ ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان کے فرما بردار ہیں، لیکن جب انہیں حکم دیا جاتا ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کرے. ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ میں اسلام نافذ نہیں ہوا. آپ ایک گروہ کی حیثیت سے وہاں پر آئے، اور جو سنز آف دا سوائل تھے، اوس اور خزرج، یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لے آئی. ان دونوں کے سردار ایمان لے آئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرٹین کیا. اوس اور خزرج نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متبنہ بنایا، ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے آپ ان میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن مدینے کا جو سیاسی نظام تھا وہ اپنی جگہ انٹیکٹ تھا. وہ سیاسی نظام کیا تھا کہ وہاں 5 بڑے قبیلے اوس اور خزرج اور 3 یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، اور وہ وہی اسی طرح رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر ان تمام قبیلوں کے جو سرکردہ لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی، خیر سگالی کی، ہیلو ہائی کرنے کے لیے، اور متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں. وہ سارے قبیلے انٹرنلی اٹونومس تھے، اپنے قبیلے کا جو بھی نظام تھا، رواج تھا، اس کے مطابق وہاں فیصلے ہوتے تھے، رہن سہن تھا، معاملات تھے، تو لیکن آپس میں لڑتے تھے. اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، اور یہودیوں کے قبیلوں میں سے بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ یہ اوس کا حلیف تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقاتیں کی اور متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں. انہوں نے کہا جی کیونکہ جب زیادتی کرتا ہے کوئی فریق تو پھر لڑنا پڑتا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے پولیٹیکلی سالو کیا کرو اپنے پرابلمس کو، بجائے کوئی ملٹری سولوشن ڈھونڈنے کے. تو نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر آپ نے فرمایا کوئی ایک آدمی ایسا تو ہوگا نا جس پر تمہارا اعتماد ہو، تم اس کو فائنل فیصلہ کرنے والا مان لو، پھر جو فیصلہ وہ کر دے وہ قبول کیا جائے. تو یہاں یہودیوں سے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اور کوئی با اعتماد آدمی تھا بھی کوئی نہیں. ایمان وہ آخر دن تک نہیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، لیکن بہرحال یہ اعتماد تھا کہ یہ فیصلہ صحیح کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا، لہذا انہوں نے آپ کو جج مان لیا. لیکن منافقین میں سے، یعنی خود جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے جنہوں نے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ
کہ ایک منافق یعنی سو کارڈ مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اچھا، وہاں پر نظام یہ تھا کہ انڈیویجولز فیصلے کرتے تھے لوگوں کے، جیسے پنچایتی نظام ہوتا ہے اسی طرح کچھ انڈیویجولز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، جو مقدمہ ان کے پاس آتا تھا. حضرت ابوبکر بھی کرتے تھے، حضرت عمر بھی کرتے تھے، اور بھی جو اکابر تھے لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے چکانے کے لیے لے جاتے ہیں. جیسے آپ میں سے یعنی دو آدمی جو ہیں ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو آپ تیسرے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو جی ذرا ساری گل سنو تو ساڑھے صحیح کون کہہ رہے. اسی طرح وہاں یہ نظام چل رہا تھا. اور یہودیوں میں بھی کچھ سرکردہ لوگ تھے کہ جن کے پاس لوگ اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے جاتے تھے. تو جھگڑا ہوا یہودی اور منافق کے درمیان. تو یہودی نے کہا کہ ہم محمد کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. ظاہر ہے یہودی کو اعتماد یہی تھا کہ اللہ کے رسول سچا فیصلہ صحیح فیصلہ فرمائیں گے. لیکن منافق جو تھا وہ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہودیوں کے پاس جایا جائے کسی کے پاس، تاکہ وہ ان سے ذرا چرب زبانی سے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن اب چونکہ وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لہذا وہ انکار نہیں کر سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا پوائنٹ آف ویو سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب منافق کہتا ہے کہ ذرا چلو چلتے چلتے ابوبکر سے بھی پوچھ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس چلے گئے تو منافق نے وہاں اپنا کیس بیان کیا. تو یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ. تو کہتا ہے چلو جاتے جاتے عمر سے بھی پوچھ لیتے. حضرت عمر کے پاس چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک جھگڑا ہے. انہوں نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے منافق نے اپنا کیس جو ہے وہ بیان کیا، اپنا پوائنٹ آف ویو. تو یہودی نے کہا کہ عمر ہمارے اس کیس کا پہلا فیصلہ اس سے پہلے محمد بن عبداللہ اللہ آپ کے رسول اور ابو بکر کر چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر نے کہا ٹھہرو. اندر گئے، تلوار لے کے آئے، آتے ہی منافق کی گردن اڑا دی. یہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے یہ واقعہ. اس کے بعد پھر ان کے خاندان والوں نے بڑا شور مچایا کہ حضرت عمر سے ہم نے قصاص لینا ہے. تو پھر اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ نہیں، ان کا یہی علاج تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ اپنے جھگڑے لے کر تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، تو اذا فریق منہم موردون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر انہیں محسوس ہو کہ وہ حق پر ہیں، اور ظاہر ہے اگر حق پر ہیں تو اللہ کے رسول ان کے حق میں فیصلہ دیں گے، تو یا تو الیہ مذعنین، تو بڑے مطیع و فرمان بردار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، نفاق کا مرض لگا اور لاحق ہوا ہے انہیں، امیر تابو، یا انہیں کوئی شک ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں شک ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ عدل نہیں کریں گی، ان پر زیادتی کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ہی ایٹروشیس ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقِهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فائز ہونے والے ہیں، یعنی کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی جھوٹی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں یقین دلانے کے لیے. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر آپ انہیں کوئی حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ لازماً نکلیں گے. یہ اصل میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ری ایشور کرتے تھے کہ جی بالکل ساری جان مال سب کچھ حاضر ہے، تسی سانو اشارہ کرو گے تو اسی میدان نکل آواں گے لڑن واسطے. لیکن جب اشارہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے آ رہا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر آپ نے انہیں کو حکم دیا، لَيَخْرُجُنَّ، کہ وہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے، قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے کہو کہ قسمیں شسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، بدلے سے پترا طرح اطاعت کرو. طاعت معروف کہتے ہیں نا،
نارمل یوزول طریقے سے، یعنی جیسے معقول طریقے سے اطاعت کرو، بس صرف قسمیں کھا کر جو ہے وہ ٹرخاتے نہ پھرو۔ ان اللہ خبیر بما یعملون بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کا کہنا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پیغمبر کے ذمے تو ہے جو جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں آپ کہیں گے کہ پیغمبر اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے اپنی ذمہ داری پر جو اس کے ذمہ ڈالی گئی ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ذمہ داری ہے، تم سے پوچھا جائے گا، تمہارا محاسبہ ہوگا اس پر جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے۔ اچھا، آرگنائزیشن کے اندر یہ پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایک آرگنائزیشن کے اندر مختلف ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں، ہر شخص جس کو دو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے وہ اس پر جواب دہ ہوتا ہے، دوسرے پر جواب دہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو نافرمان آدمی ہوتا ہے وہ خود کہنا نہیں مانے گا تو کہے گا کہ تُس بھی تو ہونی سی کیتا۔ یعنی یہ انداز جو ہے یہ آرگنائزیشن کا انداز نہیں ہے۔ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس پر جواب دہ ہے، اور جو بات اس کے ذمے نہیں لگائی گئی اس پر وہ جواب دہ نہیں ہے۔ اس کی خاص طور پر جو دینی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے ذرا کہ امیر جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور اس کے جو مامورین ہوتے ہیں، اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں، ان کے ذمے ہے کہنا ماننا۔ اب امیر کا لائف سٹائل کیا ہے اور مامور کا لائف سٹائل کیا ہے؟ یعنی یہ ایکسپیکٹ کرنا، یعنی خاص طور پر یہ معاملہ جا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا تھا، وہ ایک امیر آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکتیں دی تھی، اور کتنی دفعہ انہوں نے سب کچھ لگا دیا اللہ کے راستے میں۔ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر وہ سونے کے سکے لا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے، اور آپ یوں کر کے ان کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عثمان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور پھر 2-3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اور فنڈ مانگا، اس لیے کہ بہت بڑی مہم تھی، اس کے لیے صرف لاجسٹکس پر کتنا خرچ آنا تھا اس کا تصور کیجیے، پھر اس کے لیے جنگ چاہیے تھی، رومن امپائر سے جا کے لڑنا تھا، اس کے لیے ہتھیار چاہیے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپیل کی۔ ہر مرتبہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے کہ اور لاؤ، تو ہر مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور پھر اور لا کر دے دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت دی، 10 دیے تو اللہ نے 100 اور دے دیے، 1000 دیے تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 اور دے دیے، پورے لاکھ اور دے دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی مال کے اعتبار سے، وہ اچھا پہنتے تھے اور اچھا کھاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قربانی جو ہے وہ لاجواب قربانی ہے۔ وہ کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اب آپ پر ذمہ داری ہے، اب آپ کپڑا نہیں بیچیں گے۔ کپڑے کے کاروباری تھے، تو خلافت کا چارج سنبھالنے کے بعد وہ کپڑا کندھے پہ ڈال پر چلے بیچنے کے لیے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں، امت اب آپ کی کفالت کرے گی، آپ پوری جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ جو امت کی ذمہ داری آپ پر آئی ہے اس کو نبھائے، ان کو کاروبار نہیں کرنے دیا۔ اور بلکہ پھر ان کی عظمت ہے کہ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے جتنا لیا تھا وہ اپنے احساسوں میں سے واپس کر دیا بیت المال میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس مال میں سے، یعنی انہوں نے بھی وظیفہ لیا لیکن پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب چونکہ یہ مال میرا ذاتی مال نہیں ہے، لہذا اگر میرا گزارا پیوند لگا کر ہو سکتا ہے تو میں پیوند لگا کر بھی گزارا کر سکتا ہوں۔ جب حضرت ان کے بعد پھر ایک بہت بڑا فرق سامنے آیا نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے، لہذا وہ اچھا لباس پہنتے تھے۔ اب ان کا کہنا کہ نہیں، ان پر اعتراض کرنا کہ لو یہ آپ اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، آپ جو ہے اچھے گھوڑے پر کیوں سوار ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اٹس نن آف دیئر بزنس۔ اگر کوئی
باس کوئی امیر آدمی جو ہے وہ جائز جو بھی اس کا حلال ذرائع ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہننا ہے, اچھا لباس پہن رہا ہے, تو کسی سبارڈینیٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم اتنے اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہو, تم ایسا کیوں کرتے ہو, تم ایسا کیوں کرتے ہو. یعنی عام جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں ان میں تو ایک معاملہ نہیں ہوتا, ظاہر ہے کہ جو باس ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ کپڑے پہنتا ہے. لیکن گورنمنٹ سروس میں یہ فرق آپ کو نظر آئے گا. یعنی جو ایک عام گریڈ 17 کا آفیسر ہے اس کی تنخواہ تو بیچارے کی بہت کم ہوتی ہے اور اس سے ایک پوری فیملی کو بڑی مشکل سے پالتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی رشوت خور کلرک بھی ہوگا اس کے دفتر کا تو اس کے بچے بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے, اس لیے کہ وہ رشوت لیتا ہے, وہ ہیرا پھیری کرتا ہے نا. اب ایک افسر جو ہے وہ ایماندار ہے اور وہ پیوند لگے ہوئے نہ صحیح, بڑے سادہ کپڑے پہنتا ہے, اس کے بچے جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی آفیسر آتا ہے وہ بھی دیانتدار, لیکن وہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے اور وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے, تو اب کسی اس کے ماتحت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے کہے کہ تو آپ اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں, وہ فلانے صاحب جو تھے وہ تو ایسے تھے, وہ تو ایسے تھے. اب اس کو پھیلا لیں اور پوری بات جو ہے آپ ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ فَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر وہ منہ موڑ لیں, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے, یعنی اس کا حساب. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور تمہارے ذمے ہے تم سے حساب لیا جائے گا تمہاری ذمہ داری کا جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو گے, یعنی اس کو پھیلا دیجئے گا کہ اگر تم اپنے امیر کا کہنا مانو گے تَهْتَدُوا, تو تم ہدایت پالو گے, تمہیں سیدھی راہ مل جائے گی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے, and he is doing his duty perfectly. اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نبی کے ساتھ مطابقت اختیار کرتے ہوئے, ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے اس کا ہر حکم مانتے ہیں. یعنی جب یہ ایک قوم یہ شعار بناتی ہے کہ وہ ڈسپلن میں آ کر اپنے امیر کا کہنا مانتے ہوئے تن من دھن لگاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام ملتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں سے, ان ایمان والوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں, اور اس نیکی میں صرف نماز اور روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے, جو پہلی آیت ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور امیر کا محاسبہ نہیں کرتے, اپنا محاسبہ کرتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ لازماً انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا, نیابت عطا کرے گا. یہ زمین اللہ کی ہے, آسمان بھی اللہ کا ہے, لیکن اس دنیا میں جو خلیفۃ المسلمین ہے, مسلمانوں کا امام ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا حق ادا کر رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی نیابت ملی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ وہ خلافت تمہیں مسلمانوں عطا کرے گا. اصل خلافت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو تمام مسلمانوں کی ہے, لیکن ان مسلمانوں میں سے پھر ایک امیر ہوتا ہے جس پر وہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ آپ یہ نظام مملکت چلائیں. تو تم میں سے جو بھی ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے اللہ نے ان لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جو پیغمبر گزرے ہیں اور بڑے بڑے جو بادشاہتیں گزری ہیں, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ان کو بادشاہت. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا, لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ غلبہ عطا نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40 سال جب ان کو صحرا میں رہتے ہوئے ہو گئے, اور وہ نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی, آزاد ماحول میں اور صحرا میں پلی بڑی تھی, محنت والی, جب وہ جوان ہو گئی تو پھر ان کے اندر ہمت تھی. انہوں نے حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور خود نبی بھی تھے, ان کی قیادت میں پھر جنگ کی ہے, فلسطین کو فتح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں حکومت عطا کی, اور یہ حکومت کیا تھی؟ یہ ان کی ذاتی حکومت نہیں تھی. انہوں نے پھر تورات کے احکام کو نافذ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ حاکمیت اللہ کی قائم ہو گئی, اور ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ
اللہ تعالیٰ کے خلیفوں کی حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے وہاں ایکٹ کر رہے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا تھا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے. مکہ مکرمہ کی زندگی ہو یا اس کے بعد مدینہ منورہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، فتح مکہ سے پہلے وہ کیا تھی؟ خوف و ہراس کی زندگی تھی. پتہ نہیں کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا چراغ گل کر دیا جائے، معاذ اللہ، کب کسی صحابی کو قتل کر دیا جائے، پتہ نہیں کون سی جنگ چھڑ جائے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ سب کیا تھی؟ تھریٹس تھے نا. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد غزوہ حنین بھی ہو گیا تو پھر اس کے بعد امن قائم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص صنعاء سے حضرت موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور پھر یہ سفر تاریخ میں ایک عورت نے کیا تھا، لیکن کسی نے میلی آنکھ کے ساتھ بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھا تھا. یہ تھا امن و سکون کہ جو وہاں پر قائم ہوا. ماضی قریب تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ شاہ فیصل کے دور سے جب وہاں پر چوری کی حد قائم ہوئی، نافذ ہوئی، تو مدینہ منورہ میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اذان ہوئی اور لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. لیکن جو پھر یہ قانون ہلکے ہوتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ جو ہے وہ ہلکا ہوتا چلا گیا، اور اب جو کچھ کیا ہے یہاں پر محمد بن سلمان نے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. تو پھر وہ امن و سکون کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد امن کی کیفیت عطا کرے گا. یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا، یعنی جب اللہ کے دین غالب ہو جاتا ہے، فتح نصیب ہو جاتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اسلام غالب نہیں تھا تو کفر پر زندگی گزارنی آسان تھی، اور اسلام کا نام لینا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. لیکن جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح نصیب ہو گئی، تو دین میں داخل ہونا، دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا. لیکن جو اس کے بعد بھی خلافت کے قائم ہونے کے بعد بھی کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ باغی ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا کہنا مانو. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور کافر نہ سمجھیں، کافر ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر لیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا انجام ہے، بہت برا اینڈ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد